بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلی جو آیات ہیں ان میں ایک بات یہ آئی تھی کہ اللہ جل جلالہ نے جب آسمان کو وجود بخشا تو وہ جو تھا وہ دھوئیں کی شکل میں تھا۔ اللہ جل جلالہ نے زمین و آسمان سے فرمایا کہ تم میری اطاعت فرما برداری کرو، خوشی سے یا مجبوری میں۔ زمین و آسمان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ اے اللہ، ہم آپ کی اطاعت کس طرح کریں گے؟ خوشی سے۔ قالتا اتینا طائعین، 51 صفحہ کی پہلی آیت میں ہے قالتا اتینا۔ ہم دونوں زمین و آسمان نے یہ عرض کیا کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے کس طرح؟ خوشی سے۔ اللہ جل جلالہ نے زمین و آسمان کو اتنی سمجھ عطا فرمائی تھی کہ وہ، اور اب بھی کائنات کے ذرے ذرے میں اتنی سمجھ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ قرآن کی دوسری آیات سے بھی پتہ چلتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ اس سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ملا کہ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کے حکموں کو خوشی سے پورا کرے۔ اللہ کے حکموں کو کس سے پورا کرے؟ خوشی کے ساتھ۔ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان بیان کی کہ اللہ نے ان کو جو حکم دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو 100% خوشی کے ساتھ بجا لائے۔ یہاں تک کہ جب بیٹے کو ذبح کا حکم آیا تو اس وقت بھی اللہ کے اس حکم کو 100% پورا کرنے کی کیا کی کوشش کی۔ بد دلی سے نہ چاہتے ہوئے کوئی کام کرنا، اس سے فریضہ تو سر سے اتر جاتا ہے لیکن اس عمل کی روحانیت پوری طور پر حاصل نہیں ہوتی۔ ہاں، بندہ جب جی لگا کر کرتا ہے، دل کی خوشی سے کرتا ہے، پھر اللہ جل جلالہ کی طرف سے دل و دماغ کو کھول دیا جاتا ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھائی سورہ علم نشرح میں کیا ہے؟ علم نشرح لک صدرک، ہم آپ کے سینے کو کھول دیا۔ یہ شرح صدر کیا ہے؟ آپ کوئی نیک عمل کر رہے، اللہ جل جلالہ آپ کے دل و دماغ میں ایک روشنی، ایک اطمینان، ایک سکون پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ جو دل کا اطمینان ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت نبوت ملی اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کیا تھا؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے بھائیوں۔ زمین و آسمان نے کہا اتینا طائعین، اے اللہ ہم خوشی سے آپ کی اطاعت کرتے ہیں، جبر سے نہیں کریں گے، جبر سے نہ چاہتے ہوئے نہیں کریں گے۔ جب زمین و آسمان، کائنات کی ہر چیز اللہ کی اطاعت خوشی سے کر رہی ہے تو بھائی مجھ پر بھی اور آپ پر بھی لازم ہے کہ مثلا ہم نماز پڑھیں شرح صدر کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ۔ بندہ جب اندر سے دل سے کوئی کام کرتا ہے اور پھر اس نیک عمل کے جتنے ثمرات ہوتے ہیں، فوائد ہوتے ہیں، بھائی وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اچھی طرح حاصل ہو جاتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے پھر زمین و آسمان کو جب وجود بخشا تو یہ بھی فرمایا کہ ہم نے پہلے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا۔ پہلے آسمان کو بھائی کس سے مزین کر دیا؟ باقی آسمانوں پر یہ چیز نہیں ہے۔ یہ جو آسمان دنیا ہے، ہر جگہ اس کی تزئین آرائش کا تذکرہ ہے، اور سورہ ملک میں بھی یہی بات فرمائی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ،
ہم نے آسمان دنیا کو زینت بخشی ہے، چاند سے، سورج سے، سیاروں سے، ستاروں سے اللہ جل جلالہ نے اس آسمان کو زینت بخشی ہے۔ اور شاید اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، یہ حکمت بھی ہو کہ اللہ جل جلالہ نے چاند میں ایک اثر رکھا ہے، ایک تاثیر رکھی ہے، چونکہ اس زمین پر آبادی ہے، انسان آباد ہے، انسان بسے ہوئے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے چاند کی چاندنی کے ذریعے پھلوں میں مٹھاس، اللہ جل جلالہ نے ذائقے، اور سورج کے ذریعے اللہ جل جلالہ فصلوں کو پروان چڑھانا، ان کو پایا تکمیل تک پہنچانا، ان کو پایا تکمیل تک پہنچانا۔ بہت سال پرانی بات ہے، ہم جس وقت زیر تعلیم تھے تو جہاں ہم پڑھتے تھے وہاں آم کے باغات بہت زیادہ تھے، تو اس وقت ہمیں نہیں پتہ تھا کہ جی اس سال جو ہے وہ دھوپ بہت اچھی لو چلی ہے اور سورج نے خوب گرمی برسائی ہے، اس لیے آم کا ذائقہ بہت اچھا ہے۔ آم کا ذائقہ کیا ہے؟ بہت اچھا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ بالکل ممکن ہے کہ اس پہلے آسمان پر جو اللہ نے ستارے اور سیارے بنائے ہیں ان کی وجہ سے پتہ نہیں کس کس چیز میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تاثیر اور کیا کیا اثر پیدا کیا ہو، کیا کیا ذائقے اللہ نے پیدا کیے ہو۔ اور بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کی سمجھ میں آ گئی، بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کی سمجھ میں۔ شروع میں یہ بات جب قرآن نے فرمایا نا کہ خلق الازواج کلھا، اللہ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا، اس زمانے میں مذاق اڑایا قرآن کریم کی اس آیت کا کافروں نے کہ یہ کیسے؟ اب ہر چیز کا جوڑا جوڑا ثابت ہو گیا، نر مادہ تمام پھلوں میں، تمام کس میں؟ پھلوں میں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، میں نے ان سے یہ جو خطبے کا عصا ہے ایک بڑا نفیس عصا بنانے کا ان کو کہا، کہنے لگے مجھ صاحب ذرا 6 مہینے ٹھہر جائیں، ٹالی میں میرے پاس جو اب لکڑی آ رہی ہے وہ نر ہے۔ وہ کیا ہے؟ نر ہے۔ جب مادہ ٹالی آئے گی نا میں اس کا بنا کے دوں گا آپ کو۔ میں کہا اچھا اس میں بھی نر مادہ ہوتا؟ کہنے لگے جی بالکل۔ فرنیچر میں جو مادہ ٹالی ہے اس کا فرنیچر بہت اعلیٰ بنتا ہے بنسبت نر ٹالی کے۔ اب پپیتا ہے، اس میں نر مادہ ہر کوئی سمجھتا ہے، کھجور ہے اس میں ہر کوئی سمجھتا ہے۔ اب ہر چیز میں، یہاں تک کہ شعاؤں میں بھی نر مادہ، میل فیمیل کے الفاظ ابھی استعمال کرتے ہیں، بجلی میں، فلاں چیز میں، فلاں میں، سبزیوں میں، پھولوں میں۔ قرآن نے کیا کہا تھا؟ خلق الازواج کلھا، سورہ یاسین میں ہے۔ ہم نے ہر چیز کا کیا پیدا کیا تھا؟ جوڑا جوڑا پیدا کیا تھا۔ جیسے جیسے میں آپ کے بار یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے جیسے سائنس ترقی کرے گی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو حقائق چھپائے ہیں وہ کھلتے ہی چلے جائیں گے۔ لیکن اگلی آیت آ رہی ہے اسی صورت کے آخری رکوع میں آ رہی ہے یہ بات کہ ہم تمہیں قیامت تک اس کائنات کے راز، اس میں چھپی ہوئی چیزیں تمہیں دکھاتے رہیں گے۔ تمہیں کیا کرتے رہیں گے؟ اس نے فرمایا کہ ہم نے پھر جب یہ زمین و آسمان کو وجود بخش دیا، پھر ہم نے جب 7 آسمان بنائے تو ہر آسمان کے ذمے جو فرائض تھے، یہاں الفاظ ہے وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہم نے ہر آسمان کے ذمے اس کے فرائض لگا دیے، وہی کر دی، تمہارا یہ کام ہے، تمہارا یہ کام ہے، تمہارا یہ کام ہے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ کائنات کی ہر چیز کے ذمے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی ہوئی ذمہ داریاں ہیں۔ بھائی کائنات کی ہر چیز کے ذمے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی ہوئی کیا ہے؟
آسمانوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، کچھ کا ہمیں پتہ چل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو ہر آسمان میں داخل ہونے سے پہلے صدر دروازے سے داخل ہوئے۔ بھائی کہاں سے داخل ہوئے؟ حدیث میں ہے نا، پوچھا گیا کہ یہ آئے ہیں یا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ ان کو بلایا گیا۔ تو فرشتوں نے مرحبا کہا، آسمان کے دروازے کھولے، خوش آمدید کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے ہر آسمان پر فرشتوں کو مختلف حالتوں میں دیکھا۔ ہر آسمان پر فرشتوں کو کس طرح دیکھا؟ اس طرح بھائی کائنات کی ہر چیز پہ پتہ نہیں کیا کیا ذمہ داری ہے، کیا کیا ذمہ داری ہے۔ وہ تو جب کوئی چیز ختم ہوتی ہے پھر پتہ چلتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے۔ آج سے 3-4 سال پہلے میں فیصل آباد زرعی یونیورسٹی کی ایک بات سن رہا تھا کہ بلوچستان کے فلاں علاقے میں ایک کیڑا آیا، اس کیڑے نے بڑی تباہی پھیلائی، اس کیڑے نے بڑی تباہی پھیلائی۔ اب وہ جب تباہی پھیلتی ہے ملک میں تو زرعی یونیورسٹی کے ماہرین وہاں جاتے ہیں، وہ تحقیق کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں آپ نے جو سپرے استعمال کی ہے اس سے فلاں پرندہ مر گیا، اس سے کیا ہوا ہے؟ فلاں پرندہ۔ اس پرندہ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس خطے میں اس کیڑے کو نہیں رہنے دیتا، اس پرندے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس خطے میں اس کیڑے کو رہنے نہیں دیتا۔ آپ لوگوں نے فلاں سپرے کی، اس سے وہ پرندہ مر گیا یا علاقہ چھوڑ گیا۔ جب علاقہ چھوڑ گیا تو یہ کیڑا زیادہ پیدا ہو گیا، اس سے تمہارے یہاں بیماریاں پیدا ہو گئی، لہٰذا اس خطے میں یہ سپرے بند کرو تاکہ وہ پرندہ دوبارہ یہاں آئے، پیدا ہو وہ اس کیڑے کو۔ اب بھائی قیامت والے دن پتہ چلے گا۔ اب آپ حضرات اتنا جانتے ہی ہیں کہ ہر ملک جو ہے سانپ کا جو زہر ہے یہ کروڑوں روپے میں خریدتا ہے ہر ملک۔ کیوں؟ انسان کو اچانک چوٹ لگ جائے اور اس سے خون بہہ جائے تو ظاہر ہے انسان خون نکلنے سے فوراً موت ہو سکتی ہے۔ حادثات میں خون کو روکنے والی جتنی ادویات ہیں ان میں بھائی سانپ کا زہر استعمال ہوتا ہے، چونکہ زہر جو ہوتا ہے یہ فوراً خون کو گاڑھا کرتا ہے، اور جیسے ہی خون گاڑھا ہوتا ہے تو وہ بہنے سے رک جائے گا۔ تمام حادثات میں اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہسپتالوں میں جیسے ہی مریض پہنچتے ہیں فوراً ڈاکٹر انجیکشن لگا فلاں کر، یہ اس کے خون کو روکتے ہیں اور وہ ادویات استعمال کرتے ہیں بھائی جو کس سے ان میں کیا چیز شامل ہوتی ہے؟ سانپ کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے سانپ کی ڈیوٹی اس لیے پتہ نہیں، یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جن چیزوں کو ہم حقیر سمجھ رہے تھے ان کی کیا کیا ڈیوٹیاں تھیں۔ اس لیے یہاں قرآن کے بڑے عجیب الفاظ ہیں، وَأَوْحَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا۔ آپ ذرا دیکھیے تیسری لائن میں، صفحہ نمبر 51 کے بھائی کون سی لائن ہے؟ تیسری لائن۔ کل بھی یہ الفاظ ہے، وَأَوْحَا، اللہ نے وحی کی، فی کل سماء، ہر آسمان میں حکم بھیج دیا، امرہا، ان کے فرائض کا، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے پھر آسمان دنیا کو چراغوں سے خوبصورتی بخش دی، وَحِفْظًا، ہم نے اس آسمان کو کیا کر دیا؟ محفوظ کر دیا، کوئی جنات وہاں تک جا نہیں سکتے۔ آگے قرآن نے فرمایا ذَلِكَ تَقْدِيرٌ، یہ سارے اندازے، سارے طے شدہ پروگرام اس ذات کی طرف سے ہے العزیز، جو بہت زبردست ہے۔ بھائی جو کیا ہے، اس کے فیصلے میں کبھی بھی غلطی نہیں ہوتی، اس کے فیصلے میں بطور مثال عرض کر رہا ہوں، ہمارے یہاں فیصلے کا سب سے سپریم ادارہ کیا ہے جی؟ سپریم کورٹ ہے جی، نام ہی سپریم کورٹ ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ایک فیصلہ کر دیا جاتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا کے اتنے سالوں کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ اس میں کیا ہوا تھا؟ غلطی ہوئی تھی۔ یہ دنیا کی عدالتوں کا حال ہے۔
اللہ کا ذالک تقدیر، میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں، ذالک تقدیر، یہ سارے اندازے یہ سارے فیصلے کس کے ہیں؟ اس ذات کے ہیں العزیز۔ ایسا نہیں کہ اس سال سردی زیادہ ڈال کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرمی میں معذرت نامہ آ جائے کہ یار فرشتوں نے تھوڑی سی کوتاہی کر دی، وہ سردی کا جو بٹن تھا تھوڑا سا زیادہ دبا دیا، ہم سے غلطی ہو گئی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ جل جلالہ کا جو فیصلہ ہے بھائی اس میں کسی طرح کی غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، کوئی امکان ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ۔ دیکھو بھائی یہاں ایک بات سمجھیے ذرا، ہم کائنات میں تو اللہ کے اس فیصلے کو، اس قوت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ نے زمین و آسمان ہر چیز میں جو فیصلے فرمائے ہم کہتے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، لیکن اللہ ہمیں معاف کرے، ہم اپنے معاملات میں شکوے میں آ جاتے ہیں کہ یار میرے معاملے میں اللہ نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ بھائی جس اللہ نے زمین و آسمان اور کائنات بنانے میں اس کے فیصلے 100% سچ اور برحق ہیں، بالکل اسی طرح ہماری ذات کے بارے میں اس نے جو فیصلے کیے بھائی وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی سچ ہے۔ ہاں اگر کہیں ہمیں غلطی نظر آتی ہے، اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی ہے، فلاں کی طرف سے کوئی پریشانی ہے، یا تو اس میں ہماری کمزوریوں کو دخل ہوتا ہے، یا بعض دفعہ ہماری کمزوریوں کو دخل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے، پھر اس پر صبر ہی کیا جا سکتا۔ مثلا ایک صاحب ہے، رزق حلال کا اہتمام کیا، اپنی اولاد کو صحیح تربیت دی، سب کچھ کیا، اولاد کی طرف سے پھر بھی پریشانی دیکھنے میں آ گئی، تو ہو سکتا ہے بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو آزمایا جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کیا کیا جا رہا ہو؟ آزمایا جا رہا ہو۔ اور ایسے موقع پر بندہ صبر سے کام لے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھے، اس لیے کسی چیز پر شکوہ نہ کرے کہ اللہ نے یار میرے لیے یہ کیا فیصلہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے غلط نہیں ہوتے، اگر کہیں ہمیں غلط لگ رہے ہوتے یا ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، یا بھائی وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ ذالک تقدیر، یہ سارے کے سارے فیصلے اس اللہ کی طرف سے ہیں، العزیز جو بہت زبردست ہے، صاحب اقتدار ہے، صاحب حکومت ہے، العلیم، اور بھائی اس کا علم بھی کیا ہے؟ بھائی آپ سارے حضرات ذرا متوجہ ہونا، ایک اہم بات آپ سے، میں نے یہ تفسیر کا اصول آپ کی خدمت میں بار بار عرض کیا ہے کہ ہر آیت کے آخر میں جو اللہ کی صفت آتی ہے نا، اس کا پچھلے مضمون سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ایسے نہیں بس کسی جگہ خبیر آ گیا، کسی طرح غفور آ گیا، کسی جگہ قدیر آ گیا، کسی جگہ شدید آ گیا، ایسے نہیں بے تکا پن ہوتا۔ پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ اس آیت کے آخر میں اللہ کی کوئی صفت ہو اور اس کا پچھلے والے مضمون سے گہرا تعلق نہ ہو۔ یہ پورے قرآن میں عجیب معجزہ ہے قرآن کا۔ اب دیکھیے پیچھے قدرت کی بات آ رہی تھی، اللہ نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اس نظام کو چلانے کے لیے طاقت چاہیے۔ بھائی حکومت طاقتور ہوگی تبھی ملک چلے گا، قوت نافذہ چاہیے کہ نہیں؟ اب پیچھے پورے نظام کی بات آئی، صفت آئی العزیز، وہ بہت زبردست ہے۔ یہاں یوں نہیں آئے گا ذالک تقدیر الغفور الرحیم، یہ صفت یہاں فٹ نہیں بیٹھتی۔ یہاں کوئی اور صفت آ جائے اللہ کی، چونکہ وہ فٹ ہی نہیں بیٹھتی۔ پیچھے جو مضمون آیا، پوری کائنات کو ہم نے بنایا، اس کو چلانے کے لیے طاقت چاہیے، قوت نافذہ چاہیے، اس کے مطابق آئی العزیز، وہ بہت صاحب حکومت، صاحب اختیار، وہ بڑا زبردست ہے۔ اچھا، جو زبردست ہوتا ہے تو وہ کبھی فیصلوں میں اپنی طاقت کے نشے میں کوئی فیصلہ غلط بھی کر جاتا ہے؟ نہیں، العلیم، اس کا علم بھی کیا ہے؟ کامل۔ بھائی نظام چلانے کے لیے دو صفتوں کی ضرورت ہے، قوت نافذہ ہو اور علم کامل ہو۔
پتہ ہو کب کیا کرنا ہے، بھائی پتہ ہو کب کیا کرنا ہے۔ تو یہ دو صفتیں چاہیے نظام کو چلانے کے لیے، العزیز اور بھائی دوسری کون سی؟ العلیم۔ آپ اس اصول کو، تفسیر کے اس اصول کو مد نظر رکھ کر پورے قرآن کا مطالعہ کر لیجئے۔ اگر کہیں کسی مضمون کے آخر میں اللہ کی کوئی صفت آ رہی ہے نا اور اس کا جوڑ سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ جب بھی کسی تفسیر کا یا کسی اہل علم سے پوچھیں گے وہ آپ کو سمجھا دے گا کہ پچھلے والے مضمون سے کتنا زبردست تعلق ہے اللہ کی اس صفت کا۔ اب اس مضمون کے آخر میں آیا ذالک تقدیر، یہ اندازے، یہ فیصلے اس ذات کے ہیں جو صاحب اقتدار ہے، العلیم، اور بھائی اس کا علم بھی کیا ہے؟ کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔